امیجن کیجیے کوئی بھی بہت نالائق کوئی بھی انسان ہوگا جو بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا اور بالکل بھی نکما ہوگا کوئی بھی بیٹا، اور لیکن اگر باپ اگر مرتے وقت آخری وقت وہ کوئی وصیت کر جاتا ہے تو وہ تو لیکن اس پہ ضرور عمل کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نکما ہو، چاہے کتنا بھی بیکار انسان ہو۔ لیکن اگر باپ نے مرتے وقت دنیا سے جاتے وقت کوئی وصیت کر دی تو وہ اس پہ ضرور اس کی وصیت کو پورا کرتا ہے۔ سوچئے ہم لوگوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانے سے پہلے ہمیں بار بار وصیت کر کے گئے آخری وقت پہ صلاح، اور ہم کیا اس نالائق اولاد سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ تو ہمارے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کے رہے ہیں، اللہ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، تو ہمیں تو ان کی بات کو، ان کی وصیت کو پورا ضرور سے ضرور کرنا چاہیے نا، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے مین چیز تو ہمارے لیے بھی یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں۔ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ حکم، لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس میں۔ سوچئے جو فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مال دولت ہے، پراپرٹی ہے، جو بھی اگر پوری دنیا کا ریٹ نکالا جائے، جتنی بھی دولت ہے اس کے اندر، جتنی بھی اس کے اندر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی، بینک بیلنس، سارے جتنے بھی انسانوں کی دولت اور ساری دنیا کی پراپرٹی کی پوری قیمت نکالی جائے، پوری ایک دنیا کی قیمت نکالی جائے، اس سے بھی بڑھ کر ثواب ہمیں ملتا ہے 2 رکعت نماز سنت فجر کی جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو سوچئے جو 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں موقدہ فجر کی، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو سوچئے فرض نماز کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو یہ ہم لوگ ابھی دنیا میں ہے نا، تو ہم لوگوں کی سوچ ابھی چھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں بدلہ۔ تو ہم اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی نہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حضور